اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 12واں سپارہ سورت یوسف جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے کہ تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک بہت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے بالکل نہ کرنا، وہ تمہارے حق میں کوئی زیادتی کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ ممتاز کرے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں تمہارے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا زیادتی کر رہے ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ ساری کی ساری تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم نیک حالت میں ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی آتا جاتا راہ گیر اسے نکال کر لے جائے گا۔ یہ مشورہ کر کے یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ابا، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے گا کہ خوب میوے کھائے، کھیلے کودے، گھومے پھرے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، غم دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ ضرور کرو گے، اور اس وحی کی انہیں کچھ خبر نہ ہوگی۔ وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے میں لگے رہے اور یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات ہم کتنے ہی سچے ہوں ہم مانیں گے نہیں، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لو بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کے سوا میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اور جو تم اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کی شان ایک قافلہ اسی وقت ہوا اور انہوں نے اپنا سکا بھیجا کہ کنویں میں ڈول لٹکایا۔ وہ بولے یہ تو قیمتی سرمایہ، لڑکا بہت خوبصورت، اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔
جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کو پوری طرح جانتا تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند روپیوں کے بدلے بیچ ڈالا کہ کچھ لالچ نہ تھا کہ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت و احترام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، غرض یہ تھی کہ ہم اس کو خوابوں کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے بھی قصد کیا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانیاں نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا۔ ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیا، بے شک ہمارے خاص بندے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، عورت نے اس کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا اور دونوں دروازے کے پاس عورت کا خامد پایا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کرے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک نے فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے، وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کہ یہ تمہارے ہی فریب ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات سے غم نہ کرو، اور عورت کو کہا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی غلط ہے۔ اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر بنا گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ یہ بہت بڑی گمراہ ہے۔ جب ان عورتوں کی گفتگو جو سنی، ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل کا اہتمام کیا اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری دے دی۔ کہا ان سے کہ سامنے بہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب ان پر چھا گیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے سختہ بول اٹھی سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ تب کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف میل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا اب تک۔ اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ یوسف نے دعا کی پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت تو مجھے قید خانہ ہی پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان کی زیادتی کو نہ دور کرے گا اور ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو نادانوں میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا سن لی، قبول فرما لی، اور ان عورتوں سے ان کا مکر و فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ یوسف سچا ہے، لیکن ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے اس کے قید خانے ہی ڈال دیں،
اور اس کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ایک نے ان سے کہا، دیکھا کیا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں؟ دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تم کو ملنے والا ہے ہونے سے پہلے میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑ چکا ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ ملائیں، شریک بنائیں، الہ بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے دوستوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں، یہ اللہ واحد غالب حکمت والا۔ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہیں جو تم نے اپنے باپ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے دوستوں، تم میں سے ایک جو خواب بیان کرنے والا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جو امر تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور تم دونوں شخصوں میں سے جس کا خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ کئی برس جیل خانے میں رہے اور بادشاہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوش سبز اور خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہے، ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، بہت مدت کے بعد وہ اچانک بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف بڑے سچے، ہمیں بتا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ تھوڑا کاٹو، غلے کو سوائے جو کھانے میں کام آئے خوشوں میں باقی کو رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، جو تم نے جمع کر رکھا گا وہ سب تم کھاؤ گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے سنبھال کر رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ بول اٹھی کہ اللہ ماشاءاللہ، ہم نے اس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔
عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو سامنے آئی گئی ہے، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہ بالکل سچا پاک ہے۔ یہ بات اس لیے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو برائی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا آج تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار وزیر خزانہ ہو، اور کہا وزیر خزانہ ہو، کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر ہی مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی اور وہ اس میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت اچھا ہے۔ اور آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔